تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں ذرا معلومات لے کر آتا ہوں۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى، گھر والوں سے کہتے ہیں یہیں ٹھہرو۔ فقال لأهله، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بیوی بھی اہل و عیال میں شامل ہوتی ہے، بیوی بھی اہل میں شامل ہے۔ یہی اہل جس کو ہم اردو میں اہل و عیال کہہ دیتے ہیں یا اہلیہ کہہ دیتے ہیں، اسی سے ہی اہل بیت بھی ہے۔ قرآن کریم میں بیوی کے لیے اہل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اہل بیت بھی استعمال ہوا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اہل و عیال میں، اہل میں، اپنوں میں، اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، باقیوں کی باری بعد میں آتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی۔ صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں ملی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ بیٹا ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اور ساتھ اس بیٹے کے بعد ایک اور بیٹا بھی ہوگا یعقوب، اور وہ بھی نبی ہوگا، چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ جب سیدنا علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ خوشخبری دی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اپنے موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ، تو سیدہ سارہ نے سن لیا فرشتوں کی اس خوشخبری کو، تو حیرانگی سے کہتی ہیں قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، ہائے افسوس میں بانجھ ہوں، میں جنوں گی اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتے آگے سے کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہتے ہیں کہ اے سارہ کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہی بہت زیادہ ہیں۔ اہل البیت، یا اہل البیت یا محذوف ہے، اے اہل بیت، یعنی سیدہ سارہ کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت موسیٰ کے قصے میں آپ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ قصہ موجود ہے، جہاں بھی یہ آگ والا، روشنی والا قصہ آتا ہے، پہلی وحی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، ہر جگہ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا۔ تو اہل و عیال میں، اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔